ہمارا ٹاپک ہے کریٹنگ سوپ ویب سروس کلائنٹ. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو آلریڈی ہم نے ایک سروس بنائی ہے جو ڈپلوائے کر دی ہے، اب اس سروس کو ہم کلائنٹ کے ذریعے کیسے کنزیوم کریں گے. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پروسیس دیکھیں گے جس سے ہم سروس کلائنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور سروس کلائنٹ میں کس طرح سے ہم کوڈ لکھیں گے کہ وہ سروس جو ہے کنزیوم ہو سکے. تو دیکھتے ہیں اس کے لیے ڈیمو ڈے 5 سروس کلائنٹ، اور اس ڈیمو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے کہ وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے ہم سروس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے ڈے 5 سروس کلائنٹ. یہ آلریڈی بنا لیا میں نے پروجیکٹ، لیکن میں آپ سے وہ اسٹیپس شیئر کرتا ہوں کہ آپ کس طرح سے یہ پروجیکٹ بنائیں گے. تو یہاں پر فائل نیو میں آپ ادر میں آپشنس دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ویب سروسز کی آپشن مل رہی ہے، اور یہاں پر ویب سروس کلائنٹ میں آپ جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ڈائلاگ اپیئر ہو گیا. تو ویب سروس کلائنٹ میں جو آپ نے پریویسلی وزٹل چیک کی ہوئی تھی وہ وزٹل کاپی کر کے یہاں پر آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ اب آپ کو ایرر نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سرور رن ٹائم بتا سکتے ہیں. ویب سروس کنفیگریشن یہ آٹومیٹکلی پک کر رہا ہے، اور کلائنٹ جو ہے یہ اس کلائنٹ پروجیکٹ کا نام ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے آگے چل رہا ہے. تو یہ آپ نیکسٹ کر کے فنش کر دیں گے تو یہ پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا. جیسے یہ پروجیکٹ کریٹ ہوگا تو یہاں پر یہ پیکج آٹومیٹکلی آ جائے گا. یہ پیکج جو ہے یہ پریویس جو ہم نے سروس بنائی تھی اس کا یہ آٹومیٹکلی اس وزڈل سے امپورٹڈ پیکج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ساری کلاسز اس نے خود کریٹ کیے ہیں. یہ کلاسز ہم نے کریٹ نہیں کی، یہ کلاسز اس نے وزڈل کو ریڈ کرنے کے بعد کریٹ کی ہیں. اور یہ اس میں آپ میں فائل کلک کر کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ کوڈ ہم نے ایگزیکٹلی نہیں لکھا ہوا، یہ وزڈل سے اس نے ریڈ کر کے خود بنا لیا ہے. تو جیسے ہم کلائنٹ بناتے ہیں تو یہ پیکج اس نے خود بنانا ہے، اور یہ وزڈل کو ریڈ کیا جیسے ہم نے لنک دیا وزڈل کا، یہ کلاسز یہ خود امپورٹ کر لے گا اس کے بعد، اور یا بنا بھی خود لے گا. لیکن ہم نے دوسرا جو پارٹ ہے یہ کلائنٹ والا یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک فائل اوپن ہے، یہی والی جو کلائنٹ کریٹ کرنے کی ہے. اس میں پبلک کلاس ایگزامپل سروس کلائنٹ، اس میں آپ اپنی سروس کا نام دے دیا. مین میں آپ نے سروس کا آبجیکٹ بنایا اور ڈو ٹیسٹ یہ فنکشن کال کر دیا. ڈو ٹیسٹ میں کیا ہے کہ آپ نے وزڈل لوکیشن اور سروس نیم یہ پاس کر دیا، اور یہاں پر ایک میسج آ گیا ریٹریونگ دا پورٹ فرام دا فالوئنگ سروس. تو سروس کی انفارمیشن آ جائے گی. اس کے بعد ایگزامپل WSI یہ بیسیکلی آپ کی ویب سروس کی کلاس تھی، اور سروس ڈاٹ گیٹ ایگزامپل WS پورٹ، اور اس کے بعد پورٹ ڈاٹ گریٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس سروس میں ایک میتھڈ بنایا تھا گریٹ کا، جس میں آپ نام پاس کرتے تھے تو اس کے لحاظ سے یہ ہیلو احمد، یہاں پر جیسے آپ احمد پاس کریں تو یہ ہیلو احمد جو ہے یہ گریٹ میسج آپ کی اسکرین پہ نظر آئے گا. اسی طرح سے پورٹ 1 ایگزام اور پورٹ 1 ڈاٹ سم، تو سم کا بھی میتھڈ بنایا تھا اس میں. تو سم جو ہے 4 6 آپ نے پاس کیا تو یہ ریٹرن جو ہے ایکچولی 10 کرنا چاہیے. تو ہم سم از 10، اور گریٹ ریزلٹ جو ہے گریٹ ریزلٹ یہ بیسیکلی ہیلو احمد اس میں ریٹرن ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہیلو احمد جو ہے یہ بیسیکلی آؤٹ پٹ کرے گا. اس کلائنٹ کو یہ ایک سیپریٹ پروجیکٹ ہے، اور وہ یہ پروجیکٹ پڑا ہوا تھا جس کو فی الحال میں نے کلوز کیا ہوا ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں کیونکہ سرور پہ ہم نے ڈپلوائے کر دیا تھا، اور سرور کا اسٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹام ای سرور جو ہے یہ بیسیکلی چل رہا ہے، اور یہ اس پہ ڈے 5 سوپ سروس ڈپلوائڈ ہے اور یہ اسٹارٹیڈ ہے. اس کا مطلب اگر ہم اس کلائنٹ کو چلائیں گے تو یہ سرور جو ہے یہ رسپونڈ کرے گا. ہم چلانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، رن جاوا ایپلیکیشن، اور کنسول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کس طرح سے آؤٹ پٹ آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں ریٹریونگ پورٹ فرام دا فالوئنگ سروس، سروس کا نام لکھ دیا، یہ اس کے آبجیکٹ کی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد سم از 10 اینڈ گریٹ ریزلٹ ہیلو احمد. اب دیکھیں یہ فنکشن جو ہے یہ کلائنٹ جو ہے یہ کہیں پر بھی ڈپلوائے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب میں اس کیس میں تو دونوں پروجیکٹ یا سرور جو ہے میری مشین پہ، یہ سرور جو ہے یہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوسٹ ہو سکتا ہے.
یہ سروس جو ہے، لیکن اس کو کال کرنے والا اگر ان یو آر ایلس کو، ان سروس کو صحیح لکھ رہا ہے تو یہ کال کرنے والا اس سروس کو کال کر سکتا ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ یہ کلائنٹ ہم نے لکھا اور اس کلائنٹ میں کوئی ایسا کوڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس نے ویسٹل کے ذریعے یہ ساری کلاسز اپنے پاس امپورٹ کر لی ہیں. ادروائز ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف کلائنٹ ایک کلاس لکھی اور اس میں بالکل کلیئر ایک کوڈ لکھا ہے جس کے ذریعے ہم یہاں پہ میتھڈ کال کریں اور ان میتھڈ کو آرگیومنٹ پاس کریں، جیسے آرگیومنٹ اس سروس بناتے ہوئے ہم نے ڈیفائن کیے تھے، اور اس کے لحاظ سے وہ سروس جو ہے ریزلٹ ریٹرن کر رہی ہے. اب اسی کو جو ہے یعنی یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سروس کو اگر ویب پہ بھی ایکسیس کرنا چاہے تو وہ ایکسیس کر سکتا ہے. سرور اس سروس کو ہوسٹ کر کے بیٹھا ہو یا چلا کے بیٹھا ہو، تو ادروائز آپ کی سروس جو ہے وہ کنزیوم ہو سکتی ہے کہیں سے بھی. اور یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک سمپل میں نے جاوا پروگرام چلایا جو اس سروس کو کنزیوم کر رہا ہے. تو ہوپ فلی اس سے آپ کو سروس کلائنٹ کے بارے میں علم ہوا ہوگا کہ کس طرح سے سروس کلائنٹ سمپلی بن سکتا ہے، اور اس سروس کلائنٹ کو بنانے میں آپ کی کوئی خاص ایفرٹ نہیں ہے، بس آپ نے اس سروس کا آبجیکٹ بنانا اور سروس کے ذریعے آپ نے پہلے سروس کی کمیونیکیشن اس لائن پہ آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سمپل آبجیکٹ بنا کے سروس کے میتھڈس کو کال کرتے جا رہے ہیں. فردر سروس ریٹرن ریزلٹ کر رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ڈیمو کریٹنگ سوپ ویب سروس کلائنٹ. اس میں ہم نے ایک سروس کریٹ کی، بہت سمپل سٹیپس تھے جن کے ذریعے ہم ایکلپس میں ہم نے سروس کلائنٹ بنا لیا، اور اس میں ہم نے جسٹ ویسٹل کا یو آر ایل دیا، اس نے آٹومیٹکلی ویسٹل کو ریڈ آؤٹ کر کے جو کلاسز اپنے پاس بنانی تھیں خود بنا لی. اس کے بعد ہم نے ایک سمپل کلائنٹ کریٹ کیا اور اس کو ہم نے صرف ویسٹل کی لوکیشن یا اپنی سروس کی لوکیشن کی انفارمیشن دی، اور اس کے بعد ہم نے سروس کا آبجیکٹ بنایا، اور اس آبجیکٹ کے ذریعے ہم نے سروس کے وہ فنکشن جو ایکسپوز تھے ان کو کال کیا، اور کال کر کے ہمارے اس کلائنٹ نے ان ریزلٹس کو اپنے طور پہ دکھا دیا. تو یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایک ہی مشین پہ یہ کام کیا اور یہ چل ہی جانا چاہیے تھا. انفیکٹ یہ دو ڈفرینٹ مشینز پہ، دو ڈسٹنٹ مشین پہ بھی یہ کام اسی طرح سے چلے گا، اور آپ سروس جو ہے کسی بھی سرور پہ آپ ڈپلوائے کر دیں اور اس کا ایک صحیح جو لوکیشن ہے وہ اگر آپ ایکسیس کر لیں اور اس لوکیشن کو آپ اپنے کلائنٹ میں ڈال دیں، یعنی آپ کو ویسٹل پتہ ہونا چاہیے اس کا، ویسٹل سے آپ کا کلائنٹ جو ہے تمام اس کی انفارمیشن ایکسپورٹ کر لے گا یا امپورٹ کر لے گا اپنے پروجیکٹ میں، اور اس کے بعد آپ کلائنٹ کریٹ کر کے اس میں بآسانی جو ہے اس کے فنکشنز کو یوز کر سکتے ہیں. جو ایکسپوز ہوئے ویسٹل میں وہ فنکشن ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم ایک ہی مشین یوز کریں، بٹ انفیکٹ یہ انٹرنیٹ پہ اسی طرح سے یہ سروسز ڈپلائیڈ ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں. تو ڈیمونسٹریشن کے لیے یہ ایک ہی مشین تھی، بٹ اس کو آپ دو ڈفرینٹ یا ملٹیپل مشینز پہ ڈپلوائے کر کے ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ ساری سروسز کو ڈفرینٹ لوکیشن سے کنزیوم کر کے اپنے پاس ریزلٹس بلڈ کر سکتی ہے.